جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار ناصر الملت اور سرکار نصیر الملت سرکار طیب الملت اور شفیع الایمان مولانا مظفر حسین صاحب اللہ علیہ وسلم اور زبیدہ بنت مظاہر مظاہر حسن بن سجاد حسین مجتبی حسین بن محمد حسین اور اقرار فاطمہ کیا بھیا بنت اشرف علی اور کریم مہدی بنت الفمی سب کی ارواح کو انتخاب کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا معبود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولى الكونين وبالقاسم محمد والطيبين الطاهرين الذين كان عليا في درجاته وخاتما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وبين العابدين في عباداته وبعثا في علوم الأولين والآخرين ومعلوماته وصادقا في أقواله وقادما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا تحفظه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صلوات محمد وعلى آله حضرات چونکہ مسلسل مراکز ہیں یہ اور ہندوستان کے مشاہیر علماء اور خطرات کو مراکز خطاب کرنا ہے ہر ایک کے پاس صرف میرے ہی نہیں ہر ایک ذاکر کے پاس وقت کم ہے جامع وقت میں گنجائش نہیں ہے تنظیم میں جانے کا وقت نہیں ہے لہذا برائے گفتگو آپ کی خدمت میں ایک بار سوال محسن اسلام سید العرب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بلند ترین صلوات کا مولانا دعا جوہر ایمان ہے دعا جوہر کردار ہے دعا علامت انسانیت ہے دعا شرافتوں کی نشانی ہے دعا کے ذریعے سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے دعا دل کی آواز ہے دعا کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اے میرے بندے چاہے تو مجھے احترام کے ساتھ گڑ گڑا کے رو کے پکار لے چاہے مجھے تو آہستہ پکار لے چاہے تنہائی میں خاموشی سے مجھ سے دعا کر چاہے مجھ سے رو کے دعا کر میں تیری دعا کا سننے والا ہوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کا سلوک کرتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دعاؤں میں بڑی لذت ہے دعاؤں میں بڑا سرور ہے دعاؤں میں بڑا کیف ہے دعاؤں میں بڑی لطافت ہے دعاؤں میں بڑی تشویش ہے جس کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں ہوتے وہ کیا جانے لذت کیا ہے وہ کیا جانے دعا کیا ہے وہ کیا جانے شرافت کیا ہے لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں کم از کم روزانہ 5 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے مومنین کے لیے دعا کرتا ہو اپنے لیے دعا کرتا ہو دعا کا طریقہ آل محمد سے لو دعا کا طریقہ آل محمد سے لو دعا ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے بعد امام تک ہر امام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے دعا کا طریقہ بتایا ہے نبیوں کا شعار دعا ہے نبیوں کی سیرت دعا ہے نبیوں کا طریقہ دعا ہے توجہ فرمائیے گا گرامی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت کم ہے اور فرمائشیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں جتنے بھی فرمائش کرنے والے میرے عزیز ہیں میرے بھائی ہیں میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں شہید کی بارگاہ میں کہ میں کبھی انشاءاللہ پھر کبھی ان کی خواہشیں پوری کروں گا اس وقت نہیں انبیاء کا شعار دعا ہے انبیاء کا دور دعا ہے انبیاء کا طریقہ دعا ہے توجہ دیجیے جانے گرامی پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی پالنے والے تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ تو علی العظیم ہے تجھے علی کا واسطہ تو محسن کائنات ہے تجھے حسن کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ تو فاطر السماوات ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ جناب نوح علیہ السلام کی دعا رب
اللہ کر دو. اس صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. رب انی مغلوب فانتصر، پالنے والے میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا دشمن مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے معبود تو میری مدد کر. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی تم سفینہ بناتے جاؤ، تم کشتی بناؤ، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. نبی نے دعا کی، جناب نوح نے دعا کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. توجہ دیجیے، یہ تو کم از کم ہر نوجوان، ہر بالغ، میں نابالغ کی بات ہی نہیں کرتا، ہر بالغ کم از کم روزانہ اس کو 5 مرتبہ تو اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جو اللہ اس کو 5 وقت اپنے کو پکارنے کا موقع دے اور وہ پھر بھی اسے یاد نہ کرے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوسری دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جناب نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. جناب زکریا کی دعا، جناب ابراہیم کی دعا، جناب موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی وہارون اخی. توجہ دے، جو لائق بیٹے ہیں، جو لائق بیٹے ہیں، اب چاہے سے ہاتھ باندھ کے سنیے، چاہے ہاتھ کھول کے سنیے، جو اپنے ماں باپ کی لائق اولاد ہے وہ ہفتے میں نہ سے وہ روزانہ نہ صحیح کم از کم شب جمعہ تو اپنے مرحومین کو یاد کرے. جس میں جناب نوح علیہ السلام کی دعا جو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ، جناب ابراہیم کی دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. نماز تمام کرنے کے بعد، نماز تمام کر لینے کے بعد اب 10 مرتبہ سرکار ختمی مرتبت کی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آل محمد علیہ السلام کا اللہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کے درمیان، اللہ اور اپنے مرحومین کے درمیان اہل بیت کو وسیلہ قرار دے کے ان کے سجدے میں اس کا ثواب اللہ سے مانگ کر اپنے ماں باپ کی روحوں کو بخش دیجیے، اپنے ماں باپ کی روحوں کو ہدیہ کر دیجیے. یہ نماز روزانہ کم از کم نماز عشاء کے بعد ہر لائق اولاد پڑھتی ہے. میں نالائق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لائق اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے پڑھتی ہے. آخری نبی کی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے جیسے سنیے یہ جملہ، ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. جناب عبداللہ کا انتقال رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہوا، ابھی 6 یا 8 برس کے تھے کہ جناب آمنہ خاتون کا بھی انتقال ہو گیا. اب رسول دعا فرما رہے ہیں پالنے والے ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. تو اب وہ دو کون ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام رحمت کی دعا فرما رہے ہیں؟ یہ مورخین چھپاتے کیوں ہیں؟ یہ مورخین چھپاتے کیوں ہیں؟ یہ بغض و حسد کی عینک لگا کے کیوں لکھا جاتا ہے؟ آخر بتاتے کیوں نہیں کہ وہ دو کون ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی کمسنی میں پیغمبر پر رحم کیا اور نبی نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پالنے والے ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. وہ دو ذوات مقدسہ، ایک حضرت ابو طالب ہے، ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. یہ دو ذوات مقدسہ ہیں. مسلمان کا
کہتا ہے ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے، ابو طالب کو نجات نہیں ملے گی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا مل کے، توجہ دیجیے، ساری دنیا مل کے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے، مگر ساری دنیا کی بد دعا ایک طرف، میرے رسول کی دعا ایک طرف۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد۔ میں نے بلند ترین صلوات کے لیے کہا تھا، باتیں تو ہونٹ بھی نہیں کھلے ابھی تک۔ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے اور شریف کی بارگاہ میں جتنی بھی تعداد ہو خلوص کے ساتھ خلوص شخص رکھتے ہیں۔ آئیے میں جس در سے اسلام ملا پہلے اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، وہ میرا ہمیشہ رسول رہا ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ان کی بارگاہ ہے دے کر پناہ میں نذرانہ پیش کرنے والا۔ آئیے جلدی جلدی دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذرا بھی پیچھے کی طرف آنے جانے والوں کو آپ دیکھیے گا، ورنہ جو میں ایک سلسلہ ہے، تمیز ہے اور ربط ہے، کڑی ہے، وہ سلسلہ درمیان میں ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا پورے طریقے سے۔ جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں مجھے ان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ متوجہ ہیں۔ دعا جوہر ایمان ہے، دعا انبیاء کا طریقہ ہے، دعا سیرت معصومین ہے، دعا سیرت ائمہ معصومین ہے۔ دعا میں لذت کتنی ہے، دعا میں سرور کتنا ہے، دعا میں لطافت کتنی ہے۔ آئیے دیکھیے، جو نماز صبح کے بعد دعائیں صبح پڑھی جاتی ہے اس کا آخری ٹکڑا کبھی فرصت ملے تو وظائف الابرار کھول کے دیکھیے، اس دعا کو پڑھ کے دیکھیے جو اس کا آخری ٹکڑا سجدے میں پڑھا جاتا ہے، اس کو دیکھیا تب محسوس ہوگا دعا میں لذت کتنی ہے، دعا میں قید کتنا ہے۔ وہ دعا جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، اگر پوری دعائیں صبح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ اور صرف اس ٹکڑے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ الہی قلبی محجوب و نفسی محجوب و عقلی مخلوق و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہم بحرمت محمد و آل محمد۔ الہی قلبی محجوب، پڑھنے والے میرا دل حجابات میں چلا گیا، میرا دل پردوں میں چلا گیا۔ وہ نفسی محجوب، میرا نفس بڑا عیبدار ہے، میرے نفس نے عیب کیا ہے۔ وہ ہوائی غالب، خواہشات زمانہ مجھ پر غالب آ گئی، میری عقل مغلوب ہو گئی۔ پڑھنے والے میں نے تیری اطاعت بہت کم کی ہے، گناہ بہت زیادہ کیے ہیں۔ واللسانی مقر بالذنوب، اپنی زبان سے تیری بارگاہ میں اپنے کیے گئے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ نصیر بھائی تشریف فرما ہے، میرے عزیز میرے بھائی اور میری اکثر اصلاح کرتے ہیں، ناصر بھائی تشریف فرما ہے جو علی پور کرناٹک سے تشریف لائے ہیں۔ صرف ناظم ہی نہیں ہے، ایک اچھے خطیب بھی ہیں، ایک عالم دین کے بھائی بھی ہیں، تشریف فرما ہے۔ توجہ دیں گے حضرات گرامی کہ لسانی مقر بالذنوب،
ہوں، اس لیے تیری بارگاہ میں اپنی زبان سے اپنے کیے گئے گناہوں کا اقرار کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یا ستار العیوب، تیری ذات وہ ہے جو بندوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ افسوس، توجہ دیجیے، اللہ تو اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، بندے بندوں کے عیب ڈھونڈتے۔ ایک صلوات دے دیے بار محمد، صلوات آپ نے بلند آواز سے نہیں پڑھی، صلوات بند ہو گیا بندے بندوں کے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ پالنے والے تو بندوں کے عیبوں کا چھپانے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کا کاٹنے والا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پھر خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھے پکار کے تو دے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا میں نے اب جو تفسیر میں دیکھا تو میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے تب تک وہ منزل صبر میں رہتا ہے، منزل انتظار میں رہتا ہے۔ لہذا انتظار میں بھی ثواب ہے، صبر میں بھی ثواب ہے۔ صلوات پر محمد دعا اس لیے بھی کرو کہ تاکہ تم منتظر بنو، صابر بنو۔ توجہ فرما، دعا جناب زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے سورہ انبیاء کیا ہے کہ کہیں اکیلا نہ رہ جاؤں، تو مجھے وارث عطا کر، وارث عطا کر۔ مسلمان تھکا جا رہا ہے کہتا کہتا اپنے بزرگوں کی صفائی میں کہ نبی اپنا کسی کو وارث نہیں بناتا۔ ارے نبی اللہ سے وارث مانگتا ہے، پالنے والے مجھے وارث عطا کر دے۔ بس عزیزان گرامی، ایک 10 منٹ تک مسلسل آپ خاموش رہیں گے مجھے پورا یقین ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد مجھے کتنی دیر آپ سکون دیں گے یہ مجھے نہیں پتا، توجہ رکھیے گا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ سے وارث مانگا۔ دوسری دعا میں کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پالنے والے اپنی بارگاہ سے مجھے پاک اولاد عطا کر، پاک بیٹا عطا کر، پاک ذریت عطا کر۔ پاک بیٹا مانگا، 2 باتیں ہوگی، وارث مانگا، پاک مانگا۔ وارث مانگا، پاکیزہ مانگا، طیب و طاہر اولاد مانگی، پاک اولاد مانگی، پاک بیٹا مانگا۔ بھائی یہاں سے سنیے گا نگرامی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جناب رسول خدا کی شادی ہوئی، اور اس میں رسول اللہ کی ازواج بھی تو بہت ہیں لیکن تنہا جناب خدیجہ انہیں ایک شرف یہ حاصل ہے۔ رسول اللہ کی جتنی ازواج ہیں، میں دیکھیے پھیلاؤں گا نہیں بات کو، جتنی بھی ازواج ہیں ان سب ازواج میں اور اکیلی خدیجہ میں اتنا فرق ہے کہ ساری ازواج وہ تھی جو شریک حیات تھی، خدیجہ شریک مقصد رسالت تھی۔ ساری ازواج وہ تھی جن کو بیت المال سے ملا، خدیجہ وہ ہے جس نے بیت المال کو دیا۔
سے توجہ دے، جس نے بیت المال کو دیا وہ ہے جناب خدیجہ۔ خیر لیجیے سمیٹ کے عرض کر دوں کہ روز محشر کائنات میں سب سے بڑا شرف جناب خدیجہ کا یہ ہے کہ جتنی بھی ازواج ہیں یہ شرف کسی کو نہیں ملا جو شرف خدیجہ کو ملا۔ عرش الہی کا پایا پکڑ کے خدیجہ کہے گی پالنے والے میرے نواسے حسین کے ماتمداروں کو بخش دے، اس لیے کہ میں تجھ سے فاطمہ کی ماں دعا کر رہی ہوں۔ سب کچھ بن سکتی ہے مگر فاطمہ کی ماں نہیں بن سکتی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، دونوں بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ ان کے بعد معصومہ کی شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے، 2 بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ کیوں واپس لے لیے؟ اس لیے کہ اب یہ آواز تو علماء بھی سنتے ہیں اور خطبہ بھی سنتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائیں کہ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، دونوں دے کے واپس لے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو رسالت و نبوت سرکار ختمی مرتبہ پر ختم کرنا تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کی تاریخ یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہے، نبی کا بیٹا نبی ہے۔ کل کوئی دشمن کہہ سکتا تھا کیا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا نبی کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے اس لیے پہلے تو دیا بیٹا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد مصطفیٰ بیٹوں والے نہیں تھے، ان کے یہاں بیٹے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے اللہ نے دیے، دے کے اس لیے واپس لے لیے کہ مجھے ان پر نبوت ختم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ نصیب ہے توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبوت سرکار ختمی مرتبہ سے آگے بڑھتی تو رسول کا بیٹا نبی ہوتا۔ مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ اگر محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت آگے بڑھتی تو محمد کا بیٹا نبی بنتا، صحابی نبی نہ بنتا۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، 2 بیٹے دے کر لے لیے، دونوں بیٹے دے کر لے لیے۔ اب اس کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی۔ آئیے دیدان گرامی، کون شہزادی؟ فاطمہ زہرا، معصومہ، صدیقہ، عذرا، علیہ، صدیقہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، معلمہ، عذرا، طیبہ، حورہ، انسیہ، فاطمہ، معصومہ، مظلومہ۔ شہزادی فاطمہ زہرا یہ وہ مقدس شہزادی۔ آئیے شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ کون فاطمہ؟ ہم نے جب دیکھا تو شہزادی فاطمہ زہرا کے در کی وسعت اتنی ہے، گھر کی وسعت اتنی ہے کہ جب دیکھیے اٹھا کر تاریخ کو محبت و خلوص و ایمان و عقیدت کے ساتھ ذرا دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا نبی فاطمہ کے گھر، میری آواز میں لائیے، نبی فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر، رسول فاطمہ کے گھر، رسالت فاطمہ کے گھر، رسالت فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، امام فاطمہ کے گھر، امامت فاطمہ کے گھر، طہا فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، بشیر فاطمہ کے گھر، نذیر فاطمہ کے گھر، مدثر فاطمہ کے گھر، مزمل فاطمہ کے گھر، طہا فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، کعبہ فاطمہ کے گھر، مولود کعبہ فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، جنت کے جوانوں کے سردار فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر، ممبر فاطمہ کے گھر، صاحب ممبر فاطمہ کے گھر، صاحب ممبر فاطمہ کے گھر، شجاعت فاطمہ کے گھر، شجاعت فاطمہ کے گھر، سخی فاطمہ کے گھر،
سخاوت فاطمہ کے گھر، عابد فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، 14 کے 14 نام ذہن میں رکھتے، اور جتنے کھڑے ہیں یہ بھی، جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی، سب میری آواز میں آواز ملا ہے، محبت فاطمہ کے گھر، حبیب خدا فاطمہ کے گھر، بلندی فاطمہ کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، اخلاق فاطمہ کے گھر، حسن فاطمہ کے گھر، احسان فاطمہ کے گھر، حسین فاطمہ کے گھر، سجدے فاطمہ کے گھر، سجاد فاطمہ کے گھر، فاطمہ کے گھر، محمد باقر فاطمہ کے گھر، صداقت فاطمہ کے گھر، جعفر صادق فاطمہ کے گھر، حلم و ضبط فاطمہ کے گھر، موسیٰ کاظم فاطمہ کے گھر، تسلیم و رضا فاطمہ کے گھر، علی رضا فاطمہ کے گھر، تقوی فاطمہ کے گھر، محمد تقی فاطمہ کے گھر، پاکیزگی فاطمہ کے گھر، علی نقی فاطمہ کے گھر، ہیبت و روب و جلال فاطمہ کے گھر، عسکری فاطمہ کے گھر، پردہ فاطمہ کے گھر، پردے میں رہنے والا دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھوں گا، تبصرہ بعد میں جتنا کیجیے گا وہ بعد میں کر لیجیے گا، مگر اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا۔ پردہ فاطمہ کے گھر، پردے میں رہنے والا فاطمہ کے گھر، ایمان فاطمہ کے گھر، کل ایمان، ایمان فاطمہ کے گھر، کل ایمان فاطمہ کے گھر، وفا فاطمہ کے گھر، کل وفا، سنو وفا فاطمہ کے گھر، کل وفا فاطمہ کے گھر۔ اب میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بول رہا ہوں جملہ، علم فاطمہ کے گھر، علمدار فاطمہ اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی کی شادی ہوئی، اللہ نے عرش پر پڑھا، فرش پر سرکار ختمی مرتبت لگا۔ اللہ نے علی کو 2 بیٹے عطا کیے، دعا ذہن میں رکھیے گا، 2 بیٹے عطا کیے، اپنے بزرگ علماء و خطباء سے استفادہ کر رہا ہوں، 2 بیٹے عطا کیے، ایک حسن ایک حسین، ایک کی صلح سے اسلام بچا، ایک کی قربانی سے اسلام بچا، یہ 2 بیٹے عطا کیے،
دونوں بیٹے، ایک بیٹا سن میں اتنا ہے کہ ایک میدان میں رسول اسے گود میں لیے ہوئے ہیں، ایک بیٹا اتنا بڑا ہے کہ جس کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، مگر ایک دن پہلے اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، جب یہ عیسائی نہ مانے، جب یہ نصرانی نہ مانے، یہ برابر کہتے رہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مگر سرکار اللہ نے اس پر تو پہلے ہی روز ضرب لگاتی تھی۔ جناب مریم کو حکم دیا تھا، مریم تم بیت المقدس سے چلی جاؤ، مریم تم بیت المقدس سے چلی جاؤ، اور فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں بلایا۔ فرق سنیے، انہیں بھیجا کیوں، انہیں بلایا کیوں؟ میں نکالا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، انہیں بھیجا کیوں، انہیں بلایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو نصارہ کو دلیل مل جاتی کہ ہم اس لیے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے کہا مریم چلی جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کو اس لیے بلایا تاکہ علی کی ولادت کائنات میں اتنی مشہور ہو، تاکہ سمجھ میں آئے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ توجہ دیجیے، اللہ نے دو بیٹے عطا کیے علی کو، اور جب آیت آ گئی مباہلے کی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے۔ اب پیچھے سے بھی نعرہ خاص لگا تھا، آگے سے بھی نعرہ خاص لگا تھا، ذرا وقت کم ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے نعرہ لگائیے گا، میری درخواست ہے آپ سے، توجہ رکھیے گا۔ ادھر یہ آیت آ گئی، ادھر اللہ نے اپنے رسول کو دو بیٹے جو خدیجہ سے دیے تھے واپس لے لیے۔ اب رسول کے پاس بیٹے ہیں نہیں، صبح کو بیٹے لے کے جانا ہے، مباہلے میں بیٹوں کو لے کے جانا ہے، بیٹے ہیں نہیں۔ اب مباہلے کی تاریخ بتائے گی رسول کسے لے کے گئے۔ اب جو صبح دیکھا تو مورخ نے دیکھا حسین آغوش میں ہے، حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، ارے یہ تو علی کے بیٹے تھے، یہ تو علی کے بیٹے ہیں، اور قرآن تو کہتا محمد مصطفیٰ تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، اور وہ اپنے بیٹوں کو لائے۔ تو اب ان کے پاس تو بیٹے ہیں نہیں، پھر کسے لے گئے؟ حسن کو لے گئے، حسین کو لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، اللہ کو توجہ رکھیے گا، اللہ سے پوری دنیا مانگتی ہے، پوری دنیا اللہ سے مانگتی ہے۔ آج اللہ نے مانگا، اللہ نے مانگا، آیت بھیج دی، تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے۔ یہ لے گئے، کون کون گیا؟ حسن، حسین، بلند آواز سے بولیے گا، کس کے بیٹے تھے یہ؟ علی کے۔ گئے کہاں؟ مباہلے میں، کس کے بیٹے بن کر؟ رسول کے بیٹے، محمد کے نہیں، رسول کے بیٹے بن کر اللہ نے آواز دی، علی حکم میں نے دیا، اپنے رسول کو دو دیے تھے واپس لے لیے، اب تجھے بھی دو دیے، مگر میرے رسول کے پاس بیٹے نہیں، تو یہ بیٹے مجھے دے دے، میں اپنے رسول کو دے رہا ہوں، سمجھو، یہ بیٹے رسول کو دے رہا ہوں، علی سے لیے، رسول اللہ کو دے دیے، اب علی ہو گئے بغیر بیٹوں کے۔ اللہ نے دو دیے تھے، ایک حسن ایک حسین، علی سے لے کر اللہ نے رسول کو دے دیے، اب علی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، علی نے ساری سیرت کو ایک جگہ سمیٹا، پالنے والے تجھ سے کوثر نہیں مانگا، ذوالفقار نہیں مانگی، کعبہ نہیں مانگا، منبر نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، پالنے والے اب تو ایسا بیٹا عطا کر دے
ایسا بیٹا ابھی جملہ مکمل ہونے دیجیے. ایسا بیٹا عطا کر, بات تو لوں گا آپ سے میں جملے کی. ایسا بیٹا عطا کر کیسا کہ جیسی نصرت مدد اب تک میں نے تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے, ویسی ہی نصرت میرا وہ بیٹا تیرے رسول کے بیٹے حسین کی مدد کر. ایسا بیٹا مباہلے کی عطا عباس اللہ سے مانگا علی نے. یہ کائنات کی سب سے اہم شخصیت کہ علی جیسے امام نے عباس کو مانگا. ہمارے استاد محترم مولانا ابن علی صاحب قبلہ شیخ ثابت میرٹھی حال میں غازی آبادی کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس, فکر دیکھیں آپ, کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس, دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس. دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس. سنیے شعر سنیے گا. میں ذرے حق میں مخلف علی کے آنسو, محضر حق میں مصلب علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے محضر حق میں مصلب علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس. ہاتھ کھولو ہاتھ. فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل, فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے. ایسا بیٹا عطا کر لیے اللہ نے بیٹا عطا کیا, بیٹا عطا کیا جس کو گھٹی میں شجاعت مرتضوی کا رس گھول گھول کر ام کلثوم نے پلایا, صحن میں زینب کبریٰ نے چلنا سکھایا. وہ بیٹا اللہ نے عطا کیا. اور دعاؤں میں مماثلت بھی دیکھیے. رسول اللہ نے علی کو مانگا تھا اپنی مدد کے لیے, اپنی مدد کے لیے, تو علی نے آنکھ کھولی رسول کی آغوش میں. علی نے عباس کو مانگا حسین کی مدد کے لیے, تو عباس نے آنکھیں کھولی حسین کی آغوش میں. پرورش ہوئی 10 برس کے ہوئے, 10 برس کے سن میں آقا ابوالفضل عباس اور مولا علی کا سن ہے 59 برس. 59 برس کے علی, 10 برس کے عباس. متوجہ ہیں بھائی, ہے نا جی. 59 برس کے علی, 10 برس کے عباس. جنگ صفین میں 59 برس کے علی کا لباس 10 برس کے عباس کے جسم پر, 10 برس کے عباس کا لباس 59 برس کے علی کے جسم پر. حیرت کرنے لگے آپ لوگ, تعجب سے دیکھ رہے ہیں مجھے. 53 برس کے رسول, 23 برس کے علی, شب ہجرت جس تک رسول کا
53 برس کے رسول 23 برس کے علی، جب 53 برس کے رسول کے لباس 23 برس کے علی پر، امامہ رسول کا، چادر رسول کی، لباس رسول کا، یہاں 59 برس کے علی کا لباس 10 برس کے عباس کے جسم پر، پھر توجہ رکھیے، 10 برس کے عباس کے جسم پر چہرے پر نقاب ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ اب جو میدان میں علی بن کے چلے تو فوج مخالف سے آواز اٹھی، بھاگو علی آ رہے ہیں، بھاگو علی آ رہے ہیں، بھاگو علی آ رہے ہیں۔ میرا دل کہتا کہ شاید آپ ایڑیاں اٹھا لیں زمین سے، شاید علی آ رہے ہیں، بھاگو وہ علی آئے، بھاگو وہ علی آئے۔ 10 برس کے سن میں علی کا لباس پہن کر عباس علی نظر آئے، علی نظر آئے، علی نظر آئے۔ شور ہوا، بھاگو علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ آئیے مولا علی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سب کی طرف سے کہوں، یا علی، وہ شب ہجرت کا اندھیرا تھا جب تم محمد نظر آئے، یہ دن کا اجالا ہے جب آپ کا بیٹا علی دکھائی دیا۔ یہ دن کا اجالا ہے، یہ دن کا اجالا ہے، یہ علی نظر آئے۔ پیجھے جتنے اس بارگاہ میں منتظمہ کمیٹی اور سیکرٹری ہوں، وہ ذمہ دار ہیں، اور میری ان سے جو والہانہ محبت ہے وہ آج سے نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ برابر ان کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں۔ بس ایک 7-8 منٹ کے اندر آقا ابو الفضل عباس جو تمنا ہے، آرزو ہے علی کی، ان کے 4 القابات، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، باب المراد، کل وفا، ان چاروں کی مختصر تشریح سنیے۔ قمر بنی ہاشم جنگ صفین میں جب فوجوں میں گھس گئے عباس، تو علی کے شاگرد عبداللہ ابن عباس نے کہا، یا علی، شیر کی خبر لیجیے۔ فوج شام بادل کی طرف ہٹی، میں نے بادل استعمال کیا، اور جناب عباس ادھر جناب کی طرف، اور آقا علی کی انگلیاں اٹھی، ہاتھ اٹھا، اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ آ رہا ہے بنی ہاشم کا چاند۔ مولا آپ پر جانے قربان، میں میری نسل قربان۔ آپ نے کیا کہا کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے؟ کیوں؟ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کسی کا لقب چاند نہیں ہے۔ جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کا لقب ہے قمر بدخا، بدخا کا چاند۔ جناب عبداللہ، جناب رسول خدا کے باپ کا لقب ہے قمر حرم، حرم کا چاند۔ اور جب سرکار چادر تطہیر میں تشریف لائے ہیں تو شہزادی نے کیا کہا؟ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، تو حدیث کسا کا چاند رسول اللہ۔ جنگ خندق کو جب پتہ کر کے مولا علی پلٹے تو پورا لشکر اسلام علی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھا جاتا۔ تو میدانوں کا چاند علی، نو کے نیزہ پر جب سر حسین سے تلاوت کی آواز سنی بازار کوفہ و شام میں، تو آواز آئی کہ یہ سر چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تو نیزے کا چاند حسین، میدانوں کے چاند علی،
کسا کے چاند رسول اللہ، حرم کے چاند جناب عبداللہ، مکے کے چاند جناب عبد مناف. تو جہاں تک مکے کی حد ہے وہاں تک عبد مناف چاند، جہاں تک کعبے کی حد ہے وہاں تک عبداللہ چاند، جہاں تک حدیث کسا جائے گی وہاں تک رسول اللہ چاند، جہاں تک میدانوں کا تذکرہ ہوگا وہاں تک علی چاند، جہاں تک نیزے کا ذکر ہوگا وہاں تک حسین چاند. مگر آقا علی نے کہا یہ بنی ہاشم کا چاند. اب جہاں جہاں بنی ہاشم ہوگی وہاں وہاں عباس چاند ہوں گے، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ روز محشر ہو، جنت ہو، کوثر ہو، سلسبیل ہو، جہاں جہاں اولاد ہاشم وہاں وہاں عباس چاند. یہ ہے قمر بنی ہاشم. توجہ رکھیے. دوسرا لقب کل وفا، کل وفا عباس. اس سے پہلے وفادار دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام، خواب نے دیکھا، جو دیکھا اسے پورا کیا. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. تو جناب ابراہیم وفادار، جناب اسماعیل نے وعدہ کیا بابا جو حکم رب ہے اسے انجام دے دیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. وعدہ پورا کیا. دوسرے وفادار اسماعیل، تیسرے وفادار جناب عبد المطلب. تاریخ میں ہے یہ سب. جناب عبد المطلب تیسرے وفادار. چوتھے وفادار حضرت ابو طالب، جو اپنے باپ عبد المطلب سے وعدہ کیا کہ میں حفاظت کروں گا، اللہ کی ضمانت کی، حفاظت کی. ابو طالب وفادار. دعوت صلح شیرہ میں رسول اللہ نے وعدہ کیا جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. اس وعدے کو غدیر میں پورا کیا. رسول وفادار. علی نے صلح شیرہ میں وعدہ کیا، 19 رمضان کی صبح تک اسے ادا کرتے رہے، ادا کیا. علی وفادار. حسین نے عالم ارواح میں وعدہ کیا، کربلا میں پورا کیا. حسین وفادار. تو پہلے وفادار حضرت ابراہیم، اسماعیل وفادار، عبد المطلب وفادار، ابو طالب وفادار، رسول اللہ وفادار، علی وفادار، حسن وفادار، حسین وفادار. جب یہ ساری وفائیں سمجھ میں آ جائیں تب سمجھیے گا کہ ان ساری وفاؤں کے خلاصے کا نام عباس ہے. ان ساری وفاؤں کے خلاصے کا نام عباس ہے. عباس کل وفا، عباس کل وفا. اب سنیں سقائے سکینہ عباس، سقائے سکینہ عباس. مولا ابو الفضل عباس کے نام پر آپ چپ ہو گئے. سقائے سکینہ عباس. دشمن کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے نہر فرات سے مشق بھری لے کے تو چلے مگر خیموں تک مشق پہنچی نہیں، سکینہ تک پانی پہنچا نہیں. پھر سقائے سکینہ کیسے؟ پھر سقائے سکینہ کیسے؟ جو پانی بھتیجی تک، سکینہ تک پہنچا نہیں سکا وہ پھر سقائے سکینہ کیسے؟ ہم نے کہا تجھے آیت سے چاہیے یا روایت سے جواب چاہیے؟ کہ آیت سے بتاؤ. ہم نے کہا سچ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ تو کر، مفہوم تو بتا، تفسیر تو بتا، پھر ہم بتائیں گے کہ سقائے سکینہ قرآن میں کہاں ہے. بتائیے. ہم نے کہا ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے انی ارا فی المنام، اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اصبحو کا فانظر ماذا تری. اے بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ بابا جو حکم رب ہے اسے انجام دے دیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. وعدہ کیا. جناب اسماعیل نے ابراہیم مینا میں لے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اسماعیل کو لٹا دیا، گلے پر چھری چلائی. اب ایک مرتبہ آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو یہی واقعہ ہے نا قرآن میں. کہاں پھر جب آنکھوں سے پٹی کھولی تب کیا دیکھا؟ ذبح کیا ہوا؟ کا دمبا. بچ گیا کون؟ کا اسماعیل. ذبح کیا ہوا؟ کا دمبا. جناب ابراہیم کو ذرا سی حیرت ہوئی تو اللہ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. تو ذبح کیا ہوا؟ بھائی بولیے بولیے، ذبح کیا ہوا؟ دمبا ذبح ہوا. بچ گئے کون؟ کا اسماعیل. اسماعیل کا لقب کیا ہے؟ کا ذبیح اللہ. ہم نے کہا نادان اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب گلا کٹے بغیر اسماعیل ذبیح اللہ ہے تو
تو سکینہ تک مشق پہنچائے بغیر عباس تک کا ہے سکینہ ہے. باب المراد عباس. ارے میٹم بھائی نے نعرہ لگایا ہے آواز سے لگائیے. باب المراد، باب المراد کی وضاحت کر رہا ہوں، اتنی سی اجازت. باب المراد عباس ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ساری یہاں سے لے کے جائیے گا دور کر کے، جتنی غلط فہمی ہے سب کو دور کر کے لے کے جائیے. باب المراد عباس نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری کا شاگرد، کربلا معلّہ، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس پر آیا. معصوم کا نام سن کے صلوات میں نہیں پڑھی. شاگرد ہے، اس نے آقا حسین کے روضے پہ دعا مانگی. اس کے نزدیک اس کی دعا پوری نہیں ہوئی، مستجاب نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی. وہیں سے پلٹا آقا ابوالفضل عباس کے یہاں آیا، وہی دعا وہاں مانگی. بھائی میری طرف سے وہی دعا آقا ابوالفضل عباس کے یہاں مانگی، دعا پوری ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. پلٹا گیا استاد کے پاس، جا کے بولا استاد میری حیرت کی انتہا نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے یہ دعا آقا حسین کے یہاں مانگی، قبول نہیں ہوئی. یہی دعا میں نے آقا عباس کے یہاں مانگی، قبول ہو گئی. حسین تو عباس کے بھی آقا ہیں، تو آقا کے یہاں دعا رد ہو جائے اور غلام کے یہاں دعا پوری ہو جائے، مجھے حیرت ہے. ہائے ہائے ہائے، مجھے سمجھائیے، بتائیے. استاد نے فوراً کا سن، مسجد میں محراب میں رسول کہا کہ رسول اللہ سے پیچھے کون؟ علی. مسجد کے دروازے پر کون؟ سائل بھیک مانگنے والا. بھیک کس نے دی؟ علی نے. کہ یہ بتا رسول افضل کے علی؟ کہ رسول اللہ. جتنا عبادت میں والی اتنا رسول ہے کہ نہیں؟ کہ ہے. کہ جو آواز علی نے سنی وہ رسول نے بھی تو سنی یا نہیں سنی؟ کہاں سنی؟ کہ جب رسول اللہ نے بھی آواز سنی اور علی نے بھی آواز سنی تو سائل کو بھیک میں انگوٹھی علی نے دی، رسول نے کیوں نہیں بھیک دی؟ علی نے کیوں بھیک دی؟ کہ حضور سمجھائیے کیوں نہیں دی؟ یہ آخری جملہ فضائل کا. کیوں نہیں بھیک دی؟ کہ سن اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ شہر میں بھیک مانگ رہا تھا. بھیک کا اصول یہ ہے کہ بھیک دروازے سے دی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، میں نے ضائع کر دیا. بھیک دروازے سے دی جاتی ہے. دروازے پر بھیک مانگی، دروازے سے بھیک دے دی گئی. تو بس جیسے آواز رسول نے بھی سنی، علی نے بھی سنی. رسول شہر ہے، علی دروازہ ہے. دروازے سے علی نے بھیک دی، اس لیے کہ بھیک دروازے سے دی جاتی ہے. ویسے ہی سخاوتوں کا، مرادوں کا، حاجتوں کا شہر حسین ہے، اس کا دروازہ عباس ہے. مانگو
عطا کریں گے. حیدر 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 حیدری. ریاض بھائی سے اپنے اور دوستوں سے معذرت کے ساتھ کیا مولا ابوالفضل عباس کی جنگ پھر کبھی انشاءاللہ. آقا ابوالفضل عباس باب المراد باب الحوائج صابر عباس شہید عباس مظلوم عباس مولا ابوالفضل عباس سے جو مانگو مانگیں اس سے بعد وہ مومنہ جو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر متوکل کے زمانے میں گئی اور اپنے بیٹے کو قربان کر کے گئی. جب اس کے لال کے گلے پر خنجر اور تلوار ماری گئی تو اس کے دل سے آواز نکلی یا بار. جیسے ہی آقا حسین کے روضہ اقدس سے پہنچی پردہ ہٹا کسی نے آواز دی اپنے بیٹے کو لے لے کہ تم کون ہو کہ یہ بتا جب تیرے لال کے گلے پر تلوار ظالم کی چلی خنجر چلا تیرے دل نے جسے پکارا تھا میں وہی عباس. میرے کچھ بھائی عزیز میرے وطن سے یہاں بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آقا ابوالفضل عباس کے تذکرے پر ہی مجھے اٹیک ہوا تھا ممبر پر اور اسی تذکرے نے مجھے حیات دی اسی ذکر میں. شوذہ بھائی کی مصائب کی ایک فرمائش بس وہ پوری کرتے ہوئے مصائب بھی مختصر کروں گا. مگر پہلی مجلس میں اس سے پہلی مجلس میں آپ نے سنا کہ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے چترال بھائی نے بہت اچھے مسائل کرے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کسی کا عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں پرسے کے لیے خاص طور سے اس دن بھی جایا جاتا ہے کہ جس دن عید ہوتی ہے روزے عید الفطر اس کے یہاں پرسے کے لیے جایا جاتا ہے. بہت سی بستیوں میں ایک طریقہ ہے میرے یہاں بھی. اسیران کربلا کو قید شام سے رہائی ملنے کے بعد مدینے پہنچ کر جب پہلی عید آئی پہلی میں سمجھتا ہوں کہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے پھر مسلسل یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ حسین کے مسائل ہیں کہ یہ پہلی عید آئی تو جناب زینب کبریٰ نے جناب ام کلثوم سے فرمایا بہن زینب عید کا دن ہے نانا کی قبر پہ چلتے ہیں نانا کو پرسہ دیں گے. نانا عید کا دن ہے حسین نہیں ہے. نانا عید کا دن ہے عباس نہیں ہے. نانا عید کا دن ہے علی اکبر نہیں ہے. نانا عید کا دن ہے قاسم نہیں ہے. بڑا کنبہ کربلا میں ہے نانا. اس تصور کے ساتھ دونوں بہنیں جب چلنا چاہتی ہیں تو ایک خدا کرے میری بہنیں ان میں سے کوئی ایسی بہن نہ بیٹھی ہو کہ جس کا جوان اس سے جدا ہو گیا ہو. ایک بیوی نے پیچھے سے آواز دی علی کی بیٹی ہمیں بھی ساتھ لے چلو. جناب ام لیلا نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے لو. جناب زینب نے فرمایا بھابھی ایک وعدہ کرو کہ کیا کہ دیکھو دل سنبھال کے رہنا صبر و تحمل سے کام لینا اس وعدے کے ساتھ چلو. کہاں دل سنبھال کے چلوں گی. پہنچ گئی تھی روضہ رسول پر. جیسے ہی رسول اللہ کی قبر پر پہنچی جناب زینب نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. نانا تیری اجڑی زینب آئی ہے. نانا میں پرسہ لینے آئی ہوں عید کا دن ہے. دونوں بہنیں جب پرسہ دے رہی تھی نانا نانا تو اتنے میں
مطلب مڑ کے دیکھا تو روضہ رسول کی چوکھٹ پر ام لیلا بے ہوش پڑی ہے. جناب زینب نے چہرے پر پانی چھڑکا، پانی چھڑک کے ہوش میں لائی، ہوش میں لا کے پوچھا اے بھابھی ام لیلا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ دل سنبھال کے رہوں گی، پھر تم بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو پلٹ کے کہتی علی کی بیٹی بہت صبر کیا، بہت دل کو سنبھالا، مگر کیا کروں جب دو جوان گلے مل رہے تھے تو مجھے اکبر یاد آ گیا. اے میرے لال عید کا دن ہے، یہ جوان عید مل رہے ہیں میرے لال، اور جس کی فرمائش ہے وہ سن لی. امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف زیارت میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا قتیل العبرہ، سلام اس پر جسے کربلا میں رولا رولا کے قتل کیا. خود امام مظلوم کا فرمان ہے انا قتیل العبرہ، میں کربلا کا وہ مقتول ہوں جسے رولا رولا کے قتل کیا. کتنا روئے مولا، کتنا روئے مولا، کوئی خطیب نہیں بتا سکتا، کوئی عالم نہیں بتا سکتا کتنا رویا. اللہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسین کربلا میں علی اکبر میں 5 مرتبہ چیخ کے رو. فرماتے ہیں سہا کیا، سہا کے معنی چیخ کے رونا، اتنی آواز سے رونا کہ رونے کی آواز جب سامنے والے کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ سمجھے کہ اس کے دل میں درد ہے جو رو رہا. احساس سے درد دل کو سہا کہتے ہیں. لہذا میں آپ سے کہوں گا کہ چیخ مار کے رونے میں ذرا بھی تکلف نہ کیجیے. حسین پہلی مرتبہ کب روئے؟ جب جناب علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی تو آپ کا حسین رو دیے. جناب علی اکبر نے کہا بابا میں نے مرنے کی اجازت مانگی، بابا آپ چیخ مار کے رو دیے. کہ بیٹا کاش ہم نے تمہاری شادی رچائی ہوتی اور پھر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ہمارے لیے آسان تھا سمجھانا، تمہارے لیے آسان تھا سمجھنا. اچھا تھا. دوسری مرتبہ کب روئے مولا؟ جب جناب علی اکبر کو مقتل کی اجازت مل گئی تو جناب علی اکبر نے ایک وصیت کی، بابا جب میری لاش مقتل سے لے آئیے گا تو میری ماں کو تسلی دیجیے، میری ماں کو تسکین دیجیے. حسین رو دیے. اب جو مولا چیخ کے روئے تو یہ آواز جناب زینب کے کانوں تک چلی گئی. میرے ماجائے اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ بہن زینب میرے لال علی اکبر نے وصیت ہی ایسی کی ہے، بھیا اس وصیت میں رونے کا سبب تو بتا دو. بہن زینب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ، وہ اکبر بھی نہیں دیکھ. بھیا وہ کیا؟ کہ میں اکبر کی لاش مقتل سے اٹھا کے اکبر کی ماں کو تسلی دے دوں گا، مگر میں تو اس وقت کو یاد کر کے رویا جب بازار کوفہ اور شام میں کے نیزہ پر علی اکبر کا سر ہوگا اور پیچھے بے کجاوا اونٹ پر برہنہ سرما بیٹھی ہو. جب جب ماں کی نظر اس چاند پر جائے گی اس وقت ماں کا دل کون سنبھالے؟ تیسری مرتبہ مولا کب روئے؟ جب جناب علی اکبر نے پانی مانگا تو آقا حسین نجف کا رخ کر کے روئے. اس لیے کہ جنگ صفین میں علی کے بیٹے محمد نے پانی مانگا تو علی کے اصحاب اٹھے، علی کے صحابی اٹھے، علی کے چاہنے والے اٹھے کہ ہم علی کے بیٹے کو پانی پلا دیں. تو علی نے سب کو بٹھا دیا، سب کو بٹھا کے خود اٹھ کے اپنے بیٹے کو پانی پلایا.
جب کربلا میں علی اکبر نے پانی مانگا تو حسین نے جب کر کے کہا بیٹھ بابا وہ بھی میدان تھا جب تمہارے بیٹے نے پانی مانگا تھا، بابا تم نے اٹھ کے پلایا تھا، بابا یہ کربلا ہے، بابا میرا کریل جوان پانی مانگ رہا ہے، بابا میں اپنے لال کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ چوتھی مرتبہ کب روئے مولا، چوتھی مرتبہ کب روئے مولا؟ جب جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کی ہنی کو لاش کو اٹھا تب روئے مولا۔ بس پانچویں مرتبہ سنو، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، اشارے سے جملے کو پڑھ رہا ہوں، کچھ میری بہنیں مجلس میں بیٹھی ہیں، لیے میں ان کے لیے بھی ایک جملہ پڑھ دوں کہ کربلا کے بعد جناب ام رباب علی اصغر کو یاد کر کے کیسے روتی تھی۔ پانچ جملے کو روک دیا میں نے ابھی، علی اصغر کو ام رباب کیسے روتی تھی ادھر دیکھیے گا۔ کربلا کے بعد سید سجاد نے اکیلے میں جناب ام رباب کو جب دیکھا تو اس کیفیت میں دیکھا، آنکھوں میں آنسو، اور کیفیت یہ ہے روئیے ٹھیک ہے، مار کے روئیے۔ جناب ام رباب سے سید سجاد پہلو میں آ کے کہتے ہیں اماں اکیلے میں یہ ہاتھ آگے پیچھے کیوں؟ تو پلٹ کے کہتی تھی سجاد اصغر کو جھولا جھلا رہی تھی۔ اصغر سولا جناب ام لیلا جناب حسین پانچویں مرتبہ کب روئے، کیسے روئے ادھر دیکھیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اکبر کی لاش کو مقتل سے اٹھا لا، بیویوں نے ماتم کیا، امارا گنج شہیدہ میں لاش اکبر کو لے جانا چاہتے ہیں تو اتنی دیر میں مولا کی کیفیت کیا ہے ادھر دیکھیے۔ مولا کے ہاتھ ہوا میں ہے، ہاتھ ہوا میں ہے، یمین و یسار دیکھ رہے ہیں مولا، کبھی دائنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو بار بار ہوا میں لہراتے ہیں اور روتے جاتے ہیں چیخے مار کر۔ اتنے میں جناب سکینہ دوڑ کے قدموں سے لپٹی، بابا بابا میرے صابر بابا، بابا یہ ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کے بابا دائیں بائیں مڑ کے بابا کیا دیکھتے ہیں بابا، اس طرح کیوں روتے ہیں بابا، یہ کیا کیفیت ہے بابا؟ تو امام حسین پلٹ کے کہتے ہیں بیٹی اکبر کے بعد دکھائی نہیں دیتا، کبھی دائیں دیکھتا ہوں کبھی بائیں دیکھتا ہوں۔ لیے 2 منٹ اور مجلس تمام۔ آقا ابوالفضل عباس کا تذکرہ کیا میں نے، پشت فرس پر جب جھوم رہے تھے حسین، حرملہ کا تیر آقا حسین کی پیشانی پہ لگا، زین سے زمین پر تیر کو نکالا، پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا، پیشانی کو سجدہ معبود میں ادھر حسین نے رکھا، ادھر حسین کے چاروں طرف صف انبیاء، مقتل میں کھڑا ہے زعفر جن، اس نے دیکھا کہ مولا تک پہنچنے کا کہیں سے کوئی راستہ نہیں، وہیں سے آواز دیتا ہے مولا زعفر کا سلام۔
خدا جن جوانوں کے سروں پر ان کی ماں کا سایہ ہے اس سائے کو تادیر باقی رکھنا. مولا جعفر کا سلام، آواز آئی، جعفر کیوں آیا ہے؟ مولا صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھائی. مولا 3 دن کے بھوکے پیاسے، مولا زخمی ہو، مولا اجازت دے دو، ابھی اس پورے لشکر کو مار ڈالوں گا. مولا اجازت دے دو. بچے گفتگو ہوئی تھی کہ صف انبیاء ہٹی، حسین کی آواز گئی، جعفر مقتل سے چلا جا، جعفر مقتل سے چلا جا، جعفر مقتل سے چلا جا. جو اب 3 جملوں پر چیخ مار کے نہ رویا وہ کب روئے گا؟ جعفر مقتل سے چلا جا، جعفر اس لیے مقتل سے چلا جا، قدم کو آگے مت بڑھانا جعفر کہ میرے گلے پر تو خنجر ہے مگر میرے پہلو میں میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے. جعفر مقتل سے چلا جا لیجیے، جس جملے کا آپ کو انتظار ہے. جعفر تو مقتل سے چلا گیا مگر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، نوک نیزہ پر بلند ہوا. شمر سے عمر سعد پوچھنے لگا، اے شمر یہ بتا، جب تو نے حسین کا گلا کاٹا تھا، جب سر تن سے جدا کیا، تو نے اس وقت کوئی آواز سنی؟ کہاں سنا؟ حسین نے پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا، میں نے گلے پر خنجر رکھا. ادھر سے آواز آئی، رضن بقضائے ہی وہ تسلیما لامرے، کہ میں یہ نہیں سن رہا ہوں کہ اور کیا سننا چاہتا ہے کہ جب تو نے گلے پر خنجر چلایا تو حسین کے کٹتے ہوئے گلے سے کیا آواز نکلی؟ شمر کہتا ہے، عمر سعد جب میں نے حسین کے گلے کی خشک رگوں کو کاٹنا شروع کیا تو حسین کے کٹتے ہوئے گلے کی سوکھی رگوں سے 3 بار آواز آئی، عباس عباس. روتے رہیے عباس عباس. اور جب شام جائیے تو مسجد بنی امیہ کا حجرہ، اس میں سر امام مظلوم ایک پتھر پہ رکھا گیا تھا، اس پر جو یزید کا دربان تھا دروغا، وہ کہتا یزید کوئی اور سزا دے دے مگر یہاں سے رہا کر دے. کہ کیوں؟ کہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھا نہیں جاتا، جو کانوں سے سنا وہ سنا نہیں جاتا. کہ یہ بتا دیکھا کیا اور سنا کیا؟ بس ہاتھ کشکول پھیلا دیجئے، دامن پھیلائیے، دعاؤں کا وقت ہے. ایک بتا کہتا ہے یزید جب میں نے جو آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہ تو کیا سنے گا؟ کہ مجھے آزاد کر دے یہاں سے. کہ میں نے آزاد کیا، بتا. کہ کیا بتاؤں؟ جب سورج ڈوبتا ہے، سورج کے ڈوبتے ہی جیسے ہی زندان میں اندھیرا آتا ہے، ایک بچی ہے جو زندان سے کہتی ہے بابا نیند نہیں آتی، بابا پسلیاں دکھتی ہے، بابا رخسار درد کرتے ہیں، بابا کان درد کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا سر حسین پتھر سے اٹھ جاتا ہے. اے بیٹی، خدا سب کی جھولیاں بھر دے. جتنے مزار شہید سازش پر زائرین آئے ہیں سب خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن واپس جائیں. علماء دین کی حفاظت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. انتظامیہ کو پروردگار اور